اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم حضرات، آج 12 مئی بروز اتوار ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ابن الخیر سید اللہ بخشا تسلیم حاضر ہوں۔ میرا نمبر واٹس ایپ نمبر 0346 66 30 859 ہے اور ایک سادہ فون نمبر ہے 0315 60 96 711۔ اگر مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو پہلے اس 0315 والے نمبر پر رابطہ کریں، پھر بعد میں جو ہوگا ویسے بات کریں گے۔ تو میرا بیان تو آج کچھ اور ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایک مولوی صاحب سے سوال کیا گیا کہ آیا خرگوش حلال ہے کہ حرام ہے؟ اس نے بجائے اس کے کہ خرگوش کی حلت ثابت کرتا کہ حلال ہے، اس نے کہا یہ حلال ہے بلکہ سنت بھی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں حلت کی دلیل کیا ہے، سنت بعد میں کہنا۔ حلال ہوگا تو رسول کریم سے کھائے گا، صرف خرگوش کھانا سنت رسول نہیں ہے، بلکہ رسول کریم ہر قسم کا حلال گوشت کھاتے تھے۔ یوں کہنا کہ گوشت کھانا سنت ہے، خرگوش کھانا کیا کون سی سنت ہے؟ تو خرگوش کی حلت کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ حرام قطعی ہے۔ جس طرح دوسرے جانور بلی کتا وغیرہ حرام ہے، خرگوش بھی ایسے حرام ہے۔ جو حرام ہے وہ حرام ہے، حرام کو ہم حلال نہیں کہہ سکتے۔ اسے قرآن مجید سے ثابت کریں۔ قرآن مجید میں 8 جوڑے حلال کیے گئے ہیں، ان کا ذکر تو ہے، اور یہ خرگوش کا ذکر کہاں پر ہے؟ اس کا تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ جب خرگوش کا ذکر نہیں ہے تو یہ کیسے حلال ہو گیا؟ تو بات یہ ہے کہ خرگوش یعنی قرآن مجید میں اللہ نے خرگوش کے حلال ہونے کا ذکر نہیں فرمایا، تو پھر یہ کیسے حلال ہو گیا؟ یہ کوئی حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اور یہ سورۃ انعام جو یہ حلت جانوروں کی جو بیان کی گئی ہے نا، وہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 144 ہے۔ من الانعام حمولۃ و فرشا وکلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہاں سے پڑھیں اور یہاں پر جن جانوروں کو حلال کا ذکر ہے وہ آ جائیں گے۔ تو قرآن مجید میں خرگوش کو حلال نہیں کہا گیا، نہ گدھے گھوڑے کو حلال کہا گیا ہے۔ یہ چیزیں جن کو قرآن نے حلال نہیں فرمایا یہ حلال نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تورات میں بھی خرگوش کو حرام قرار دیا گیا ہے، حرام ہے۔ یہ تورات میں یہ بیان ہے استثناء، اس کے باب نمبر 14 کو پڑھیں تو اللہ نے خرگوش کو تورات میں بھی حرام کیا ہے۔ اب یہ ہمارے کچھ مولوی صاحب کہیں گے یہ تورات میں حرام کیا گیا، قرآن میں تو حرام نہیں ہے۔ قرآن میں حرام ہے جب قرآن میں بیان نہیں ہے۔ میں پہلے کر چکا ہوں کہ قرآن میں تو حرام ہو گیا جب بیان نہیں ہے۔ اب تورات میں بھی حرام ہے، اور یہ بھی نہ کہے کہ ہم قرآن کی بات مانتے تورات کی نہ مانتے۔ وہ تورات ہو یا قرآن ہو، اللہ فرماتے ہیں سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصی بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یعنی شرع لکم من الدین، ہم نے دین کا راستہ وہی مقرر کیا ہے جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی، اور جو تیری طرف ہے رسول ہم نے وہی فرمائی ہے، اور جو وصیت ہم نے ابراہیم موسیٰ و عیسیٰ کو کی تھی یہ وہی دین ہے جو اللہ نے آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک تمام ادیان میں جس چیز کو حرام کرنا تھا حرام قرار دیا، جس کو حلال کہنا تھا حلال قرار دیا۔ یہ نہیں کہ کسی نبی کی شریعت میں کوئی چیز حرام ہو ہماری شریعت میں حلال ہو جائے، کسی نبی کی شریعت میں کوئی چیز حلال ہو تو ہماری شریعت میں حرام ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ مولوی صاحب کچھ مثالیں دیں گے، میں مولوی کو جانتا ہوں مگر مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے آیات پڑھی ہے۔ یہ آیت نمبر 13 سورہ شورا دیکھ لیں ناظرین، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، یہ میں نے آیت پڑھی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا ایک نوح سے لے کر محمد مصطفیٰ تک ایک ہی دین ہے، دین مختلف نہیں ہے۔ یہ فرق صرف اختلاف تھوڑا سا ایسا ہے، حلال ہمیشہ حلال رہا، حرام ہے ہمیشہ حرام رہا، یہ تھوڑا سا یہ فرق ہے مطلب کہ سزا کا۔ وہ یہ ہے کہ وہ جس طرح کے زانی کی سزا
تورات میں تو سنسار تھی مگر قرآن میں نے 100 درے مقرر کر دی ہے. اسی طرح تھوڑا بہت اختلاف ہے، مگر زنا تو تورات کی روح میں حرام تھا، تو اس میں بھی حرام ہے. شریعت قرآن میں بھی حرام قرار دیا گیا، حلال تو قرار نہیں دیا گیا. تو میں اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور یہ خرگوش مکمل طور پر حرام ہے. تو میں جو اس وقت آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آیت ہے قرآن مجید کی جس میں بہت بڑا اختلاف کیا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار ورحماء بینہم ترہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فأزرعه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق اللہ العلی العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم. کہ محمد صلی اللہ جو اس کے ساتھ ہیں، جو اس کے ساتھ ہیں، یہ ما آہو یعنی جو اس کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت آپس میں مہربان ہے. رحماء بینہم، اشداء الکفار و رحماء بینہم، وہ کفار پر سخت اور آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں. مولوی صاحب آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں اس سے مراد اصحاب ہیں. جنگ جمل میں کون لڑ رہے تھے؟ اگر یہ آپس میں مہربان ہے تو جنگ صفین میں کون لڑ؟ ناظرین یہ آپ دیکھیں، یہ تو اصحاب نے آپس میں اس طرح گوشت و خون کیا ہے، خون کی ندیاں بہائی ہیں. تو پھر بھی یہ کہتے ہیں آپس میں مہربان تھے. وہ قطعی طور پر آپس میں مہربان نہ تھے. اگر ہم ایسے تاریخ ہی پڑھیں تو ان کی آپس میں مہربانی ہمیں نظر آ جاتی ہے، مگر ہم اس آیت کی تشریح کرتے ہیں، ہمارا تاریخ سے واسطہ نہیں ہے. تو آیت میں یہ ہے جو اصحاب وہ جو ساتھ ہیں، ساتھ حالانکہ اصحاب کے لیے ساتھ کا لفظ نہیں ہے. تو اصحاب کے لیے یہ حکم ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت ہے تو میرے پیچھے چلو. اصحاب کو حکم ہے پیچھے چلنے کا. اصحاب کو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ رسول کے آگے رہو. اصحاب نہ آگے ہو سکتا ہے نہ برابر ہو سکتا ہے، انہوں نے پیچھے رہنا ہے. وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، انہوں نے پیچھے رہنا ہے. جنہوں نے یعنی اتباع کہتے ہیں پیچھے رہنے کو، ہر کام میں فعلاً بھی پیچھے رہنا، یعنی اگر رسول کے چل رہے ہیں ان کے پیچھے رہنا ہے. یہ نہ برابر ہو سکتے ہیں نہ آگے ہو سکتے ہیں. اصحاب کا یہ مقام ہے کہ رسول کریم کے پیچھے رہنا ہے، اگر اور قولاً بھی پیچھے رہنا ہے. جو رسول کریم سے آگے بڑھ کر بات نہیں کرنا، جو رسول حکم دے دے اس کی تعمیل کرنا. یہ نہیں کہنا کہ یا رسول اللہ یہ حکم بھی دے دیجئے، یہ حکم بھی دے دیجئے. وہ اس کا مطلب یہ ہے وہ جو رسول اور اللہ سے آگے بڑھ گئے، آگے نہیں بڑھنا. جو کچھ نہ قولاً نہ فعلاً رسول کے پیچھے رہنا، آگے نہیں بڑھنا. یہ ہے اصحاب کا مقام. مگر ما آہو میں وہی آ سکتا ہے جو ساتھ ہو، یعنی کندھے سے کندھا ملا کر چلے، اسے عربی زبان میں ما آہو کہتے ہیں. ناظرین ذرا میں قرآن میں تشریح کرتا ہوں، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، ہر کسی کا دل اس کے سینے میں محفوظ رہے. قرآن مجید کی تشریح سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، میری مجبوری ہے، تو میں اس کی تشریح کر رہا ہوں. تو اللہ رب العزت آگے فرما رہے ہیں کہ طلوع رسول دیکھ ان کو کہ رکوع اور سجود کی وجہ سے رکوع و سجود کرتا ہے اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، اور ان کے چہروں پر سجدے کے نشان ہیں. بعض لوگ سجدہ کرتے ہوئے یہ سر ٹیکتے ہیں زمین پر. سر نہیں ٹیکنا، چہرہ ماتھا چہرے میں شمار ہوتا ہے. تو چہرے پر سجدوں کے نشان ہیں، سر پر سجدوں کے نشان نہیں ہیں. تو سر اس طرح سر ٹیکنا کہ بالوں والی جگہ جو ہے جہاں بال ہوتے ہیں وہ سر اگر زمین پر لگے تو نماز باطل. تو یہ میں نے یہ بھی آپ کی تشریح کر دی ہے. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سر ٹیکتے ہیں، سر نہیں ٹیکنا بلکہ چہرہ
ماتھا رکھنا ہے زمین پر، تو چہرے پر سجدوں کے نشان ہیں۔ اور اس کی مثال اللہ فرما رہے ہیں تورات میں بھی دی ہے اور انجیل میں بھی اس کی مثال دی گئی ہے کہ اللہ کی کھیتی جو ایک چھوٹی ہے، اس نے زمین سے سوئی نکالی، جب وہ اپنی ڈنٹل پر کھڑی ہو جائے گی تو کھیتی کرنے والے کو خوش لگے گی اور کفار دیکھ کر جلیں گے۔ یہ ہے اس آیت کے معنی۔ اب تورات میں تو مجھے یہ آیت نہیں ملی، انجیل میں مجھے یہ آیت ملی ہے کہ یہ انجیل مرکز باب نمبر 4 کی آیت 30-32 ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بادشاہی کو مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں، پھر اس نے کہا کہ ہم خدا کی بادشاہی کو کیسے تشبیہ دیں اور کس تمثیل سے اسے بیان کریں، کہ وہ رائی کے دانے کی مانند ہے کہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو زمین کے سب بیجوں میں سے چھوٹا ہوتا ہے، اور سب بیجوں میں سے چھوٹا ہوتا ہے، مگر جب بو دیا گیا تو اگ کر سب ترکاریوں سے بڑا ہو جاتا ہے اور ایسی بڑی ڈالیاں نکالتا ہے کہ ہوا کے پرندے اس کے سائے میں بسیرا کرتے ہیں۔ اب آپ نے سن لیا، پھر دوبارہ بھی مجھ سے نہ سنیں، اب ریکارڈنگ تو ہے آپ کے پاس، دوبارہ وہاں سن لینا، آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کھیتی کو قلیل نہیں فرما رہا۔ یہ سورۃ فتح میں آیت نازل ہوئی ہے۔ سورۃ فتح وہ سورت ہے جب صلح حدیبیہ ہوئی، تو رسول کریم اس صلح حدیبیہ سے پہلے اسے بیعت رضوان کہتے ہیں، ہر صحابی سے جنگ پر بیعت لے چکے تھے کہ جنگ بیعت کریں کہ مر جائیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب مکہ پر حملہ کرنے والے ہیں، کیونکہ حضرت عثمان وہاں پہنچے تھے، 3 دن گزر گئے تھے، وہ واپس نہیں آئے تھے، تو مسلمانوں نے یہ شک کیا کہ شاید حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، تو رسول کریم نے ان پر موت پر بیعت لی۔ مسلمانوں نے بیعت کی، اسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ آئی۔ جب رسول کریم جنگ پر بیعت لے رہے تھے تو اب یہ کھیتی اگ نہ رہی تھی، یہ تو کھیتی بہت ہو گئی تھی جب تھوڑے تھے، جب کھیتی اگ رہی تھی۔ اگر آپ اسی قلت کو اگنا سمجھتے ہیں تو مکہ میں رسول نے جنگ کیوں نہیں کی؟ کوئی جنگ نہیں کی۔ اب جنگ کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ اب جنگ کرنے کی قوت پیدا ہو چکی ہے، جنگ فرض ہو چکی ہے۔ تو اس سے پہلے جنگ بدر بھی لڑی گئی تھی، جنگ احد بھی لڑی گئی تھی، اب بھی جنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ کھیتی چھوٹی نہیں ہے۔ اگر قلت کو اللہ تعالیٰ چھوٹا کہنا فرماتے تو اللہ کو عربی زبان آتی تھی۔ اللہ بھی یوں فرماتے کہ یہ کھیتی اللہ کی قلیل ہے، قلیل، یوں نہ فرماتے کہ کَزَرْعَ أَخْرَجَ شَطْأَهُ کہ فَأَزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، یوں نہ فرماتے کہ ایسی کہ جس نے زمین سے ابھی اپنی سوئی نکالی ہے اور ابھی یہ کھڑی ہو جائے گی اپنے ڈنٹھل پر، تو پھر کیا ہوگا؟ یوجب الزراع، خوش لگے گی، خوش کرے گی کھیتی کرنے والوں کو، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کفار کو غصہ آئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کفار ہو جائیں مسلمان، مولوی صاحب یہ تشریح کرتے ہیں کہ فی الحال یہ کھیتی اللہ فرما رہے ہیں چھوٹی ہے، یعنی تھوڑے سے آدمی ہیں رسول کریم کے ساتھ، پھر مسلمان ہوتے ہوتے پہلے 2-4 تھے، پھر سینکڑوں پر پہنچ گئے، پھر ہزاروں لاکھوں پر پہنچ جائیں گے۔ تو اس وقت کھیتی جو ہے یہ تھوڑے اصحاب کو اللہ چھوٹی کھیتی فرما رہے ہیں۔ پہلے بات تو یہ ہے تھوڑے نہیں تھے، تھوڑے اس وقت تھے جب مکہ میں تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑے یا زیادہ کو قلیل کہا جاتا ہے، تھوڑے کو قلیل، چھوٹا نہیں کہا جاتا۔ یہاں نہ چھوٹے کی کوئی تشبیہ ہے نہ بڑے کی، یہاں یہ ہے کہ کھیتی نے سوئی نکالی ہے، سوئی جب یہ اپنی ڈنٹھل پر کھڑی ہوگی تو کفار کا جی چلائے گی۔ اگر یہ ان سے مراد یہی سمجھا جائے کہ اصحاب کی تعداد بڑھ جائے گی، مسلمانوں کی تعداد بڑھ جائے گی، تو پھر وہ کفار تو ہو جائیں گے مسلمان، جی کس کا چلائے گی کھیتی؟ سمجھے نا ناظرین، کفار تو ہو گئے مسلمان، جی کس کا چلے گا؟ وہ بھائی اس سے مراد حسنین شریفین ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، ابھی بچے ہیں۔ یہ تقریباً 6 ہجری کی 7 ہجری کی بات ہے
جب صلح حدیبیہ ہو رہی، جب یہ آیت نازل ہو رہی 7 ہجری کی بات، 4 ہجری میں امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے اور 3 ہجری میں امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے، تو 7 میں آپ اندازہ ہے ان کی عمریں کیا ہوگی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ تو کھیتی چھوٹی ہے، ابھی زمین سے سوئی نکالی ہے، جب یہ اپنی ڈنٹھل پر کھڑی ہو جائے گی، یعنی مضبوط توانا ہو جائیں گے، تو کھیتی کرنے والوں کو خوش کرے گی، وہ خوش ہوں گے، یعنی حضرت علی علیہ السلام رسول کریم یہ خوش ہوں گے، کفار کا جی جلائے گی۔ اور کفار کون سے؟ وہ کافر نہیں جو اللہ کی توحید کے منکر تھے، بلکہ وہ کافر جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، وہ حسنین سے بغض و حسد رکھیں گے۔ مقصد یہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا۔ اب یہ سمجھتے ہیں جو اس سے مراد اصحاب ہیں، اصحاب نہیں ہیں بھائی۔ دیکھو اس میں وہ لوگ شریک، ما آہو کے ضمیر میں وہ آتے ہیں جو کسی کاروبار میں، کسی کام میں کسی کے شریک ہوں، وہ ما آہو میں آتے ہیں۔ وہ ما آہو میں نہیں آتے جو کام میں شریک نہ ہوں، پیچھے سے چل رہے ہوں، وہ ما آہو میں نہیں آتے۔ اچھا دیکھیں رسول کریم کے اصحاب کس طرح معاہو ہو سکتے ہیں؟ رسول کریم ہے مطبوع، اصحاب تابع، رسول امام، اصحاب مقتدی، رسول مبلغ، اصحاب متبلغ، رسول معلم، اصحاب متعلم، رسول کریم دین سکھانے والے، اصحاب دین سیکھنے والے، رسول کریم افسر حاکم، اصحاب اس کے محکوم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ وہ سید و سردار، اصحاب ہوئے غلام، محمد مصطفیٰ نبی، اصحاب ہوئے امت۔ تو یہ معاہو کیسے ہو گئے؟ حاکم اور محکوم، تابع اور متبوع، امام و مقتدی۔ بھلا آپ نماز تو پڑھتے ہوں گے، تو آپ امام کے ساتھ ہوتے ہیں، معاہو ہوتے ہیں، یا امام کے پیچھے ہوتے ہیں، اتباع میں ہوتے ہیں؟ وہ بھائی اتباع اور چیز ہے، اور معاہو ہونا مطلب ہے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑنا، وہ اور بات ہے۔ تو یہ اصحاب تو اتباع میں ہیں، اصحاب تو متعلم ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، سکھار محمد مصطفیٰ رہے ہیں۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اگر آپ کو کسی کالج کا پروفیسر یہ کہے کہ میرے طلباء کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو تقریباً 60-70 تک میرے طلباء کی تعداد ہے، تو مجھے یہ پڑھاتے پڑھاتے میں تھک جاتا ہوں۔ کوئی کہہ سکتا ہے تو کیسے تھکتا ہے؟ میں اکیلا آدمی ہوں۔ کوئی کہہ سکتا ہے پروفیسر کو تو اکیلا کیسے ہے؟ اور تیرے ساتھ 60 تو طالب علم بھی ہیں، یا 70 طالب علم بھی تو ہیں، اسٹوڈنٹ 60-70 بیٹھے ہیں، تو اکیلا کیسے ہے؟ تو وہ پروفیسر کہے گا تیرا ذہنی توازن خراب ہے، میں پڑھانے والا ہوں، وہ تو پڑھنے والے ہیں، میں پڑھانے والا اکیلا ہوں، وہ تو پڑھنے والے ہیں۔ تو پڑھنے والوں کا کام اور ہے، پڑھانے والوں کا کام اور ہے، رسول کریم کا کام اور ہے، اصحاب کا کام اور ہے۔ رسول کریم کی اصحاب نے کرنا ہے اقتداء، رسول نے کرنا ہے امامت، رسول نے سکھانا ہے، اصحاب نے سیکھنا ہے۔ رسول کریم دیتے علم و حکمت، جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ نے فرمایا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ یہ احسان اللہ کا ہے مومنین پر کہ ان میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، اور وہ ان کو کتاب و حکمت کی، ان کو پاک کرتا ہے کفر و شرک سے، پھر کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ ہے آیت، وہ کتاب و حکمت کی رسول تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ اصحاب متعلم ہوئے، رسول معلم ہوا۔ پھر یہ معاہو کیسے ہو گئے؟ نہ فعل میں معاہو ہیں، نہ قول میں معاہو ہیں، ہر معاملے میں رسول کے پیچھے، رسول کے محتاج، رسول سے پوچھنے والے، رسول سے سوال کرنے والے، رسول کی اتباع کرنے والے، رسول کی فرما برداری کرنے والے، رسول کی بیعت کرنے والے معاہو کے زبر میں نہیں آ سکتے۔ تو میں نے اتنی تشریح کر دی، اگر آپ سمجھ سکے تو یہ کافی ہے، نہ سمجھیں باضد رہیں اور مولوی صاحب کی داڑھی کی لمبائی چوڑائی پر اعتماد کریں تو کریں، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ پھر روز حشر آپ کو معلوم ہوگا۔ تو میں یہ کہتا ہوں، اب ایک اور بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو تھا، میں نے آیت کی تشریح کر دی، میں نے تمہیں سمجھایا، کوشش کی مثالیں دے کر۔ اب ایک اور بات،
اب دیکھتے ہیں کہ رسول کریم نے معہو کسے سمجھا ہے. آیت تو آ چکی تھی، اگر سمجھا تو رسول کریم نے بھی ہوگا. یہ معہو اس نے کسے سمجھا. یاد رکھیں کہ جس وقت رسول کریم چادر یہ اتری آیت تطہیر جو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، جب یہ آیت اتری، یہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، تو رسول کریم نے حضرت علی، حضرت امام، حضرت حسنین، حضرت الزہرا کو چادر میں لیا، خود بھی اسی چادر میں بیٹھے. یہ خود بیٹھنے کی حکمت سمجھتے ہو کہ مختلف نوع کی چیز کو چادر میں نہیں لایا جا سکتا. معلوم ہوا حسنین شریفین حضرت علی الزہرا اور رسول کے بھی ایک ہی نوع کے افراد ہیں. وہ نوع کون ہے؟ ویسے تو انسان ہے سارے. نوع کو مراد یہ ہے کہ ان کی نوع عصمت ہے جو انسانیت سے بلند تر ہے. تو یہ معصوم خطا ہے، ان کو چادر میں بٹھایا. یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. اس میں ازواج نہیں ہے کیونکہ یہاں اہل البیت ہے. جہاں ازواج کو خطاب ہے اہل البیوت ہے. کارنا فی بیوتکم واذکرن ما یتلی فی بیوتکم، پڑھو وہ بیوت ہے، بیوت. تو بیت ایک گھر کو کہتے ہیں، ازواج کے بہت زیادہ گھر ہیں، تو اس لیے ازواج اس میں شمار نہیں. نہ تو آیت کے بیان میں شمار ہیں، نہ چادر میں شمار ہیں. تو آیت تو یہ ازواج کے لیے عصمت نہیں ہے. معصوم یہی 5 ہیں جو چادر میں موجود ہیں، انہی کو ہم پنجتن پاک کہتے ہیں. تو یہ جو معہو تھے وہ تو چادر میں ہیں، اور جو اتباع میں تھیں ازواج محترمات وہ باہر ہیں. معہو میں وہ ہیں جو معہو میں ہیں، وہ وہی ہیں جو چادر میں ہیں. جو معہو میں ہیں ان پر درود پڑھا جاتا ہے نماز میں، نماز جنازے میں. جو اتباع میں ہیں وہ درود پڑھتے ہیں. اچھا، جو معہو میں ہیں، جب اللہ نے حکم دیا مباہلہ کا عیسائیوں کے ساتھ، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءُكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جب یہ حکم اللہ نے دیا کہ ان عیسائیوں کو دعوت دے دو مباہلہ کی کہ تم بھی اپنے تعالوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، تم بھی اپنے بیٹے لے آؤ، ہم بھی، تم بھی اپنے عورتیں اور ہم بھی اپنی عورتیں لے آتے ہیں، تم بھی اپنے وہ لے آؤ، مرد لے آؤ، ہم بھی اپنے مرد لے آتے ہیں. مباہلہ کرتے ہیں، جھوٹوں پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی. تو انہوں نے مباہلہ کی دعوت قبول کر لی عیسائیوں نے. تو عیسائی اس روز آ گئے. رسول کریم جب چلے اس وقت اصحاب بھی انتظار میں تھے، کیونکہ اللہ کا ہے انفسنا کہ اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم لے آئیں گے. اب چونکہ یہ انفسنا جمع کا لفظ تھا تو اصحاب نے یہ سوچا کہ ہم جائیں گے، ضرور ساتھ جائیں گے. وہ بھی تیار تو بیٹھے تھے، اسی طرح ازواج بھی تیار بیٹھی تھیں، مگر رسول کے نے کسی کی طرف دیکھا تک نہیں. آپ آئے، حضرت علی علیہ السلام حضرت الزہرا کو ساتھ لیا تو حسین کو چایا، حسن کی انگلی ڈپی پکڑ کر. یہ 5 آدمی مباہلہ میں پہنچے، کیونکہ جو معہو میں تھے وہ معہو میں ہیں، جا رہے ہیں. جو اتباع میں تھے وہ گھر بیٹھے ہیں. سمجھے آپ؟ کیونکہ دین کی تبلیغ میں یہی 5 ہیں، یہی معہو ہیں. رسول کے ساتھ یہی معہو ہیں. فی الحال کھیتی چھوٹی ہے، رسول کے دور میں کھیتی چھوٹی تھی، اللہ کی کھیتی چھوٹی تھی، یعنی حسنین چھوٹے تھے، بعد میں بڑے ہو گئے. تو پھر کفار کو جب ان پر غصہ آیا اور بہت حسد اٹھا تو انہوں نے حسنین شریفین کو بہت ستایا. وہ آپ جانتے ہیں، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ پر اتنا ٹائم نہیں ہے. تو اس کے علاوہ یہ دوسری مثال ہوگی معہو کی. تیسری مثال، پہلی مثال چادر میں معہو اکٹھے ہیں یہ 5. دوسری مثال یہ ہے کہ درود میں یہی اکٹھے ہیں، یہی معہو ہیں. تیسری مثال مباہلے میں یہی اکٹھے ہیں. اچھا، ایک اور مثال دیتا ہوں. جب سورۃ توبہ کی آیات پہنچانے کا وقت آیا مکہ معظمہ میں کفار کو سنانے کا، تو اس وقت حضرت علی کو بھیجا رسول کریم نے. پہلے حضرت ابوبکر کو بھیجا، اس کے بعد حضرت علی کو پیچھے بھیجا کہ جو ان سے آیات لے کر مکہ میں تم جا کر سناؤ. جب حضرت ابوبکر واپس آئے، پوچھا یا رسول اللہ مجھے کیوں بلایا؟
تو رسول کریم نے فرمایا اس لیے کہ حکم خداوندی آیا کہ تو اپنے ساتھ تو اپنی یا خود پہنچ وہاں خود جا کر یہ آیات سنا، یا اپنی جگہ پر کسی ایسے بندے کو بھیج جو تیرے ساتھ ہوئے زمرے آ کے زمرے میں آتا ہو، یعنی تیری اہل بیت کا فرد ہو۔ تو اس لیے میں نے علی کو بھیجا۔ تو وہ علی چونکہ آہو میں تھے، جو اتباع میں تھا واپس آیا۔ یہ دین کی تبلیغ تھی۔ دین کی تبلیغ میں اصحاب شریک کار نہیں، مباہلہ بھی دین کی تبلیغ تھی۔ تو دین کی تبلیغ میں اصحاب شریک کار نہیں، یہ اس میں شریک نہیں ہیں، دین حاصل تو کر رہے ہیں مگر دین کے مبلغ یا تبلیغ خاص کی ضرورت ہوتی ہے، یہ شامل نہیں ہو سکتے۔ تو اس وقت جب مکہ میں بت توڑنے کا وقت آیا، رسول کریم نے خود جا کر بت توڑے۔ 360 بت رکھا ہوا تھا، 360 سب رسول کریم نے توڑا۔ ایک بت جو اونچا تھا تو حضرت علی کو بلایا اور اپنے کندھے پر اٹھایا اور فرمایا کہ اس بت کو توڑ دے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے اس بت کو توڑ دیا، کیونکہ یہ بتوں کو توڑنا دین کے زمرے میں آتا تھا، کیونکہ وہ بیچارے جو اصحاب تھے وہ تو ایک خاصی مدت تک ان بتوں کی پوجا کرتے رہے تھے نا۔ اب بتوں کو توڑنا تو یہ دین کے زمرے میں تھا، ان کو کیسے کہا جاتا کہ آؤ تم بتوں کو توڑو؟ یہ بہت زیادہ تکلیف تھی۔ اگر وہ ایک ایک کلو کے بھی ہوں 360 سے تو 360 کلو وزن رسول کے نے توڑے بھی، اور باہر ان کو اٹھایا اور پھینکا اور کعبہ کو صاف کیا، جھاڑو دیا، پھر باہر آئے۔ یہ بہت بڑا کام تھا۔ یہ سب کام کس نے کیا؟ حضرت علی علیہ السلام نے، حضرت رسول کریم نے کیا، ان دو نے کیا، کیونکہ علی شامل تھا رسول کریم کے ساتھ، کیونکہ وہ آہو کے زمرے میں آتا تھا، اور باقی جو تھے وہ اتباع میں تھے، آہو میں نہ تھے، دین کی تبلیغ میں وہ نہیں آ سکتے تھے، دین کے کام میں وہ شریک نہیں ہو سکتے۔ وہ دیندار تھے، دین دینے والے نہیں تھے، دین لینے والے تھے۔ تو یہ ہے اس آیت کی تفسیر جو میں نے عرض کی ہے۔ واللہ یہدی من یشاء، اللہ جب جسے چاہتا ہے تو ہدایت دیتا ہے۔ اگر آپ کا دل، دماغ اندھی عقیدت اور بغض اور غصہ سے اگر خالی ہے تو اللہ آپ کو ہدایت دے گا، ورنہ اللہ جانے، اللہ کا کام جانے، آپ جانے۔ اس وقت میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔